بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے نماز کے اہم مسائل بیان ہو رہے تھے، ان میں سے آج آپ چند ایک مسائل بہت ہی اہم آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، ان کو غور سے سنیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، اگر نمازی کے سامنے آتش دان ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے آتش دان ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشابہت ہے یہود کے ساتھ یا مجوسیوں کے ساتھ، کیونکہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں شبہ ہے کہ یہ بندہ بھی آگ کی پوجا کر رہا ہے، اس لیے آگ وغیرہ سامنے رکھ کر اور اس چیز کا آتش دان سامنے رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر گھر میں یا کمرے میں تصویر رکھی ہوتی ہے، وہیں پر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس کمرے میں تصویر ہے تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر سامنے تصویر ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنا بہت زیادہ مکروہ ہے، اشد مکروہ ہے۔ اس کے بعد اگر سر کے اوپر ہے تصویر اور نیچے انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد مکروہ کا یہ درجہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر دائیں طرف ہو، چوتھے نمبر پر بائیں طرف ہو، اور پانچویں نمبر پر پیچھے تصویر ہو۔ تو بہرحال اگر کمرے کے اندر تصویر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور آج ہم سے یہی غفلت ہوتی ہے کہ ہمارے کمروں کے اندر ظاہراً تصویر پڑی ہوتی ہے، ہم وہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگلا مسئلہ، اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے، کہ ایک آدمی اگر قبرستان کے اندر جا کر نماز پڑھتا ہے تو قبرستان میں نماز پڑھے گا، اگر سامنے قبر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ کیوں نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ شاید قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا قبر کے سامنے جھک رہا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قبر کو نہ سجدہ کر سکتا ہے نہ اس کے سامنے جھک سکتا ہے، لیکن دیکھنے والا یہی سمجھے گا۔ چوتھا مسئلہ ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، کہ عام طور پر لوگ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، بلا وجہ وہ کھانسی کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر نماز کے اندر کوئی آدمی کھانسی کرے گا بلا وجہ تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں اگر امام ہے تو اس کا عذر ہے، وہ کھانسی کرتا ہے، یا کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو کھانسی آ رہی ہے تو یہ عذر ہے۔ اگر یہ دو عذر نہیں ہے، بلا وجہ کھانسی کر رہا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پانچواں مسئلہ یہ بھی بہت اہم ہے، کہ ایک آدمی کی نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وضو اگر ٹوٹ جائے تو فوراً جماعت سے وہ نکل جائے۔ کرنا کیا ہے؟ ناک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر سب سے جس طریقے سے آسانی ہو نکل کر چلا جائے، تاکہ دیکھنے والا یہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹ چکی ہے، اور اس وجہ سے یہ جو ہے نکل کے جا رہا ہے، تو تاکہ ان کو بھی شبہ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو نہ ٹھہرے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر وضو ٹوٹ کے مسجد کے اندر ہی قریب میں ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور اس کا رخ بدلتا نہیں ہے، تو وہیں جا کر وضو کر کے اس نماز پر بنا کرے۔ بنا کا مطلب یہ ہے جہاں سے نماز میں وضو ٹوٹا ہے وہاں سے آگے پڑھ لے، اور اگر اس کا چہرہ وغیرہ قبلہ سے پھر گیا ہے تو نئے سرے سے نماز پڑھ لے۔ اگلا چھٹا مسئلہ سن لیں، آخری مسئلہ، وہ یہ ہے کہ نماز میں ہنسنا۔ تو ہنسنا تین قسم کا ہے، تبسم، ضحک اور قہقہ۔ تبسم یہ ہے کہ صرف چہرہ کھل جائے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ جو ہے نماز ٹوٹتی ہے۔ اور دوسرا ہے ضحک، اگر ضحک ہوا تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ضحک یہ ہے کہ انسان خود سن لے ہنسی کو، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا قہقہ، جس کو دوسرے لوگ بھی جو ہے سن لیں تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔